السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے غیر فقریوں کی جو جماعتیں ہیں، جس میں آئلہ پوریفیرا اور آئلہ نائڈیریا، آئلہ پوریفیرا اور نائڈیریا کی خصوصیات اور ان کی جماعتوں کا مطالعہ کیے تھے۔ آج ہم آئلہ ٹینوفورا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ فائلم ٹینوفورا، فائلم ٹینوفورا جو ہوتے ہیں یہ نائڈیرین سے قریبی رشتہ رکھنے والے حیوانات ہیں۔ فائلم ٹینوفورا یہ سیلینٹریٹس یا نائڈیرین سے قریبی رشتہ رکھنے والے حیوانات ہیں۔ ان ٹینوفورا کو عموماً سمندری اخروٹ یا کوم جیلی یا سمندری گوز بیریز کہتے ہیں۔ سمندری اخروٹ، انہیں سمندری اخروٹ یا سمندری گوز بیریز یا کوم جیلی کہتے ہیں۔ فائلم ٹینوفورا ان میں تشاکل جو ہوتا ہے شعاعی تشاکل ہوتا ہے ان میں، اور یہ دو نہوزی ہوتے ہیں۔ یہ حیوانات دو نہوزی ہوتے ہیں، دو پرتی ہوتے ہیں، ڈائپلوبلاسٹک ہوتے ہیں، اور ان میں تشاکل جو ہوتا ہے شعاعی تشاکلی ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیل سیمیٹری ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے جسم کی سطح جو ہوتی ہے بافتی سطح کی ترتیب ہوتی ہے۔ ان میں ترتیب جو ہوتی ہے بافتی سطح کی ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ٹینوفورس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے جسم کے خطبین سے 8 شعاعی حدبی قوم پلیٹیں نکلتی ہیں۔ قوم پلیٹیں جو ہوتی ہیں 8 بافتی سطح ہوتی ہیں، ان کے اندر 8 حدبی قوم پلیٹیں ان کی جسم کی خطبین سے نکلتی ہیں۔ اس وجہ سے انہیں ٹینوفورا ان کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ قوم پلیٹیں جو ہوتی ہیں انہیں حرکت میں مدد دیتی ہیں، انہیں متحرک ہونے میں مدد دیتی ہیں 8 شعاعی حدبی قوم پلیٹیں، جس کی وجہ سے اس کا نام ٹینوفورا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں نیش خلیے جو ہوتے ہیں غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے نائڈیرینس میں نیش خلیے پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ٹینوفورا میں نیش خلیے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں گلو سیلز پائے جاتے ہیں۔ گلو سیلز جسے لیزو سیلز یا کولوبلاسٹ کہتے ہیں۔ کولوبلاسٹ یا گلو سیلز یا لیزو سیلز جو ہوتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن نیش خلیے ان میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ کولوبلاسٹ یا لیزو سیلز اور گلو سیلز ان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غذا کے پکڑنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ان میں ہاضمہ جو ہوتا ہے دروں اور بروں خلوی دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ ٹینوفورس یہ سمندری اخروٹ یا کوم جیلی یا سمندری گوز بیریز کہلاتے ہیں۔ ان میں سمندری شعاعی تشاکل پایا جاتا ہے۔ یہ دو نہوزی حیوانات ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب جو بافتی سطح کی ترتیب ہوتی ہے ان کی، اور ان کے جسم کے خطبین سے 8 شعاعی حدبی قوم پلیٹیں نکلتی ہے جو انہیں متحرک ہونے میں مدد دیتی ہیں، چنانچہ ان کا نام ٹینوفورا رکھا گیا ہے۔ ان میں نیش خلیے غیر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں گلو سیلز پائے جاتے ہیں جنہیں لیزو سیلز یا کولوبلاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ غذا پکڑنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ہاضمہ جو ہوتا ہے درو خلوی اور برو خلوی ہاضمہ ان میں پایا جاتا ہے۔ فائلم ٹینوفورا کی دوسری خصوصیات میں ان میں حیاتی نورانیت کا پایا جانا ہے۔ حیاتی نورانیت یا بائیولومینیسنس کا پایا جانا ہے۔ یہ خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جانداروں میں کے جسم سے روشنی پھوٹنے کی جو خصوصیت ہوتی ہے، تو یہ خصوصیات کو حیاتی نورانیت کہتے ہیں۔ بائیولومینیسنس جسے کہتے ہیں حیاتی نورانیت، یہ فائلم ٹینوفورا میں پائی جاتی ہے۔ اس فائلم ٹینوفورا میں جنس الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ مونوشیس ہوتے ہیں، ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں۔ ان میں صرف جنسی تولید ہوتی ہے اور باراوری ان میں بیرونی ہوتی ہے۔ ان میں نمو بالواسطہ ہوتا ہے، جس سے جو لاروا پایا جاتا ہے اسے سیڈیپیٹ لاروا کہا جاتا ہے۔ فائلم ٹینوفورا کی مثال ہے ہارمیفورا اور پلوروبریکیا۔ ہارمیفورا، پلوروبریکیا یہ فائلم ٹینوفورا کی مثالیں ہیں۔ اور اس کا لاروا کیا ہے؟ سیڈیپیٹ لاروا جو ہے یہ فائلم ٹینوفورا کا لاروا ہے، اور اس کی مثالیں ہارمیفورا اور پلوروبرونکیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر فائلم ٹینوفورا کی درجہ بندی۔ فائلم ٹینوفورا کی جو درجہ بندی ہے، یہ جو ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں، دہنی گیرے جو ہوتے ہیں، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر اسے 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے ٹینٹیکیولیٹا اور دوسرا ہے نیوڈا۔ ٹینٹیکیولیٹا جو ہوتے ہیں ان میں بالغ میں 2 غیر دہنی گیرے پائے جاتے ہیں۔
بالغ میں 2 غیر دہنی گیرے پائے جاتے ہیں ٹینٹیکیولیٹا میں، اور نیوڈا جو ہوتا ہے اس میں گیرے بالغ اور لاروا درجہ دونوں میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ ٹینٹیکیولیٹا جو ہوتا ہے یہاں پر بالغ حیوانات میں 2 غیر دہنی گیرے پائے جاتے ہیں، جبکہ نیوڈا میں بالغ اور لاروا درجہ میں بھی دونوں میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ ٹینٹیکیولیٹا کی مثال ہے پلوروبریکیا اور ہارمیفورا۔ ٹینٹیکیولیٹا جس میں بالغ حیوانات میں 2 غیر دہنی گیرے پائے جاتے ہیں، اور نیوڈا اس میں بالغ اور لاروا دونوں میں بھی گیرے پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے بیرر۔ فائلم پلیٹی ہیلمنتھس دیکھیں گے ہم۔ فائلم پلیٹی ہیلمنتھس آئلا پلیٹی ہیلمنتھس جو ہوتے ہیں، اس فائلم میں شامل حیوانات کا جسم جو ہوتا ہے ظہری اور بطنی دونوں جانب سے پچکا ہوا ہوتا ہے۔ ظہری اور بطنی جانب سے آئلا پلیٹی ہیلمنتھس حیوانات کا جسم پچکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کو چپٹے دودے یا فلیٹ ورمز کہا جاتا ہے۔ چپٹے دودے یا فلیٹ ورمز کہتے ہیں انہیں کیونکہ ان کا جسم جو ہوتا ہے ظہری اور بطنی جانب سے پچکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پلیٹی ہیلمنتھس جو ہوتے ہیں یا چپٹے دودے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر دروں طفیلی ہوتے ہیں۔ دروں طفیلی کسے کہتے ہیں؟ جو میزبان کے جسم کے اندر زندگی گزارتے ہیں انہیں دروں طفیلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فلیٹ ورمز جو ہوتے ہیں چپٹے دودے یہ دروں طفیلی ہوتے ہیں۔ بروں طفیلی اور دروں طفیلی، طفیلی کی 2 اقسام ہیں، تو یہاں پر دروں طفیلی ہوتے ہیں، یعنی جانوروں اور انسانوں کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ دروں طفیلی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چپٹے دودے جو ہوتے ہیں ان میں 2 جانبی تشاکل پایا جاتا ہے۔ ان میں تشاکل کون سا ہوتا ہے؟ 2 جانبی تشاکل ہوتا ہے۔ 2 جانبی تشاکل یا بائی لیٹرل سیمیٹری ان میں پائی جاتی ہے۔ بائی لیٹرل سیمیٹری یا 2 جانبی تشاکل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی خط جسم کی جو مرکزی محور سے گزر کر عضویہ کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، 2 مشابہ حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 جانبی تشاکل یا بائی لیٹرل سیمیٹری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فلیٹ ورمز یا چپٹے دودے میں جو ہوتا ہے 2 جانبی تشاکل پایا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہاں پر کیا ہے چپٹے دودے کی کہ اس میں سہ پرتی حیوان ہوتے ہیں، سہ پرتی ہوتے ہیں اور غیر قعری ہوتے ہیں۔ سہ پرتی یعنی کہ ان میں اینڈوڈرم، ایکٹوڈرم اور میزوڈرم تینوں پرتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں دروں ادما، بروں ادما اور میاں ادما یہ تینوں پرتی پائی جاتی ہیں، تو انہیں کیا کہیں گے؟ ٹرائپلوبلاسٹک یا سہ پرتی حیوان کہا جاتا ہے۔ یہ فلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں سہ پرتی ہوتے ہیں اور غیر قعری ہوتے ہیں، ان میں قعر موجود نہیں ہوتا ہے۔ ان میں ہاضمی نظام جو ہوتا ہے اگر موجود ہو تو، یعنی تقریباً موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر موجود ہو تو صرف منہ ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی ان میں مبرز غیر موجود ہوتا ہے۔ ہاضمی نظام اگر ان میں موجود ہو تو وہ صرف منہ ہی میں پایا جاتا ہے، ان میں مبرز یا اینس جو ہوتا ہے یہ غیر موجود ہوتا ہے۔ ان کا جسم جو ہوتا ہے غیر خطے دار ہوتا ہے، یعنی ان میں خطے موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن چند میں کیا ہوتا ہے؟ کاذب خطے داری پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ہکس اور چاسک یا سکرز موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے طفیلیوں کی توافقات میں پڑھے تھے کہ طفیلی نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے کے لیے ان میں ہکس اور چاسک یا سکرز موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر پلیٹی ہیلمنتھس میں یا چپٹی دودیوں میں جو ہوتے ہیں ہکس اور چاسک موجود ہوتے ہیں۔ میزبان کے جسم کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس میں ان طفیلیوں میں ہکس اور چاسک موجود ہوتے ہیں۔ ان میں مخصوص خلیے موجود ہوتے ہیں جن کو شعلہ خلیے یا فلیم سیلز کہتے ہیں۔ فلیم سیلز یا شعلہ خلیے جو ہوتے ہیں یہ اس کے اندرونی حصے میں حدبوں کا گچھا ہوتا ہے، اور یہ اخراجی اور ولوجی توازن قائم رکھنے کی والی ساخت ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی قسم کا اخراجی عضو پروٹونیفریڈیم ہے۔ اس کے علاوہ ان میں جنس علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ مونوشیس ہوتے ہیں، ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں، اور ان میں 12 وری جو ہوتی ہیں اندرونی ہوتی ہیں۔ نمو بالواسطہ ہوتا ہے۔ کئی لاروائی مراحل جیسے میراسیڈیم، ریڈیا، سرکیسیا وغیرہ اس کے لاروے کے نام ہیں۔ ان میں بعض جو ہوتے ہیں کثیر جنینی ہوتے ہیں، یہ پولی ایمبریونی ہوتے ہیں۔ مثالیں یہاں پر لیور فلوئک یہاں پر دیا ہوا ہے ریڈ کلر میں۔ اس کے علاوہ بعض ممبرز جو ہوتے ہیں اس کے جیسے پلانیریا جو ہوتا ہے اس میں بعض تولید کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہوتی ہے، پلانیریا میں بعض تولید کی صلاحیت ہوتی ہے، اور لیور فلوئک جو ہوتا ہے اس میں کثیر جنینی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چپٹے دودیوں میں دوسری خصوصیت جو ہوتی ہے وہ
تشکیل راس یعنی سفلائزیشن ہوتا ہے. تشکیل راس واجبی حد تک ان میں تشکیل راس یا سفلائزیشن عمل میں آتا ہے اور ایک ہی سمت میں چلنے کا یہ اظہار کرتے ہیں. سفلائزیشن تشکیل راس کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو نروس سیلز اور جو سینسری جو عصبی خلیے اور حسی خلیے جو ہوتے ہیں وہ جسم کے آگے کے حصے میں موجود ہوتے ہیں، اگلے حصے میں موجود ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں سفلائزیشن یا تشکیل راس. اس فائلم کی مثالیں ہیں ڈوجیسیا، فوسیولا اور ٹینیا سوڈیم. ڈوجیسیا، فوسیولا اور ٹینیا سوڈیم یہ یہاں پر اس فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کی مثالیں ہیں. فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کی درجہ بندی دیکھیں گے ہم. فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 ہے ٹربیلاریا، نمبر 2 ہے کلاس سسٹوڈا اور نمبر 3 ہے ٹریمیٹوڈا. ٹربیلاریا، سسٹوڈا اور ٹریمیٹوڈا. ٹربیلاریا کی یہاں پر مثال دی ہوئی ہے پلانیریا، سسٹوڈا کی مثال ہے ٹیپ ورم اور ٹریمیٹوڈ کی مثال ہے فلو. یہاں پہ پہلی جماعت جو ہے گردابیا، ٹربیلاریا کو کیا کہتے ہیں؟ گردابیا. گردابیا کے بارے میں دیکھیں گے ہم کہ یہ عموماً آزاد باش ہوتے ہیں. ان کا جسم غیر قطع دار ہوتا ہے اور چپٹا ہوتا ہے. انہیں چپٹے دودیے کہا جاتا ہے. جسم کی دیوار حدبے اور مخاط افراز کرنے والی ساختیں جسے عصایا یا ریبڈائٹس کہتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں. ان میں ریبڈائٹس موجود ہوتے ہیں جو حدبے اور مخاط کا افراز کرتے ہیں. ان میں جنسی اور غیر جنسی تولید عمل میں آتی ہیں. نمو بالواسطہ ہوتا ہے، یعنی بعض ان میں تیرنے والے حدبے دار جو لاروے جو ہوتے ہیں، اس لاروے کا نام کیا ہے؟ مولرس لاروا. گردابیہ کے لاروے کا نام ہے مولرس لاروا. یہ گردابیہ کیا ہوتے ہیں؟ آزاد باش ہوتے ہیں، غیر قطع دار چپٹے دودیے ہوتے ہیں. جسم کی دیوار حدبے اور مخاط افراز کرنے والے ساختیں جسے عصایا کہتے ہیں رکھتی ہیں. جنسی اور غیر جنسی تولید ان میں عمل میں آتی ہیں. نمو بالواسطہ ہوتا ہے. ان کے لاروے کا نام کیا ہے؟ مولرس لاروا ہے. مثال ہے اس کی ڈیوگیسیا. اس کے بعد دوسری جماعت دیکھیں گے ہم ٹریمیٹوڈا. ٹریمیٹوڈا جو ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کی دوسری جماعت. اس کی مثال دیکھیں گے ہم. اس میں عموماً فلوئکس انہیں فلوئکس کہا جاتا ہے. جیسے مثال ہے لیور فلوئک، فوسیولا ہیپیٹیکا. تو یہ دوسرے حیوانات پر طفیلی ہوتے ہیں، انہیں فلوئکس کہا جاتا ہے. یہ دوسرے حیوانات پر طفیلی ہوتے ہیں. ان کا جسم جو ہوتا ہے دبیس خشرے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جسے کیوٹیکل کہتے ہیں، بر جلد کہتے ہیں. جلد کے اوپر ڈھکی ہوئی جو دبیس پرت ہوتی ہے اسے خشرہ کہا جاتا ہے. ان کے جسم پر 2 چاسک ہوتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے دہنی چاسک ہوتا ہے، دہن کے پاس یہاں دیکھیے، اور دوسرا بطنی چاسک ہوتا ہے، ایسیٹیبیولم جسے کہتے ہیں. بطنی چاسک پایا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے دہنی چاسک. 2 چاسک پائے جاتے ہیں ان کے اندر. منہ ان کا اگلی جانب ہوتا ہے. آنت جو ہوتی ہے ان کی وہ 2 شاخہ ہوتی ہے. یہ 2 صنفی ہوتے ہیں. ان کا دور حیات جو ہوتا ہے بہت پیچیدہ ہوتا ہے. کئی میزبان میں یہ اپنا دور حیات مکمل کرتے ہیں. یہ طفیلی ہوتے ہیں، کئی میزبان میں اپنا دور حیات مکمل کرتے ہیں. نشو و نما میں مختلف قسم کے لاروائی مراحل ہوتے ہیں، جیسے میراسیڈیم ہے، ریڈیا ہے، اسپوروس کیرکیسیا ہے. یہ ٹریمیٹوڈا کے لاروائی مراحل ہیں. مثال کیا ہے؟ لیور فلوئک. لیور فلوئک یا فوسیولا ہیپیٹیکا اس کی مثال ہے. یہ 2 ٹریمیٹوڈس کو کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر فلوئکس کہتے ہیں. یہ دوسرے حیوانات پر طفیلی ہوتے ہیں، دوسرے حیوانات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. جسم کے اطراف پر دبیس خشرہ ہوتا ہے جسے کیوٹیکل خشرہ کہتے ہیں، بر جلد بھی کہتے ہیں. جسم پر 2 چاسک ہوتے ہیں، ایک دہن کی جانب ہوتا ہے اور ایک بطنی جانب ہوتا ہے. منہ اگلی جانب موجود ہوتا ہے اور آنت جو ہوتی ہے 2 شاخہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ 2 صنفی ہوتے ہیں. دور حیات ان کا پیچیدہ ہوتا ہے جس میں کئی میزبان پائے جاتے ہیں. نشو و نما مختلف قسم کے لاروائی مراحل ہوتے ہیں. ریڈیا، میراسیڈیم. مثال ہے فوسیولا ہیپیٹیکا، لیور فلوئک جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری جماعت ہے فیتیا، سسٹوڈا جسے کہتے ہیں. اسے فیتیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فیتیا نما دودیے ہوتے ہیں. فیتیا نما دودیے کہلاتے ہیں. یہ فیتیا نما دودیے یا سسٹوڈ جو ہوتے ہیں یہ تمام دروں طفیلی ہوتے ہیں، جسم کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کے جسم کے اطراف میں جو ہوتی ہیں جلدی جھلی ہوتی ہیں، نواتی جلدی جھلی ہوتی ہے. ان کا جسم نواتی جلدی جھلی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. ان میں حقیقی حلقے نہیں پائے جاتے، یعنی یہ کاذب خطے داریت کا اظہار کرتے ہیں. جسم خطوں میں منقسم ہوتا ہے جو پیش جڑی یا
فلقے کہلاتے ہیں. یہ حقیقی حلقے نہیں ہوتے ہیں. تو ان میں قاذف خطے داریت ہوتی ہیں. ان میں مضبوطی سے جمے رہنے کے لیے ان کے اندر کیا ہوتے ہیں، چاسک یا ہکس ہوتے ہیں، اور بوتھریڈیا یا پتہ نما ابھار پائے جاتے ہیں. چاسک یا ہکس اور بوتھریڈیا پائے جاتے ہیں. کس لیے؟ اب جگہ پر مضبوطی سے جمے رہنے کے لیے ہکس ان میں پائے جاتے ہیں. یہ 2 صنفی ہوتے ہیں. دور حیات ان کا پیچیدہ ہوتا ہے جس میں کئی میزبان ہوتے ہیں. نمو بالواسطہ ہوتا ہے، اور سٹری سرکس لاروائی مرحلہ بلیڈر ورم پایا جاتا ہے. اس کی مثال ہے ٹینیا سولیم، جسے پاک ٹیپ ورم بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں گے ہم فائلم نیماٹوڈا، خیتیا جسے کہتے ہیں. ایسکیلمنتس NCERT کتاب کی اصطلاح اس کی ایسکیلمنتس ہے. اسے خیتیا بھی کہتے ہیں. فائلم نیماٹوڈا. فائلم نیماٹوڈا، اس فائلم نیماٹوڈا کے جسم کی اگر عرضی تراش لی جائے تو یہ دائرے دار نظر آتے ہیں، اس لیے اسے گول دودھیے یا راؤنڈ ورم کہتے ہیں. خیتیا یا نیماٹوڈا جو ہے، اس کی عرضی تراش لی جائے تو یہ دائرے دار نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، گول دودھیے یا راؤنڈ ورم کہتے ہیں. یہ فائلم نیماٹوڈا یا خیتیا جو ہوتے ہیں، یہ آزاد باش یا پودوں اور حیوانات میں بطور طفیلی پائے جاتے ہیں. یہ آزاد باش یا پودوں اور حیوانات میں بطور طفیلی پائے جاتے ہیں اور آبی یا زمینی ہوتے ہیں. خیتیا جو ہوتے ہیں اسے گول دودھیے کہتے ہیں. نمبر 2، یہ آزاد باش یا پودوں میں بطور طفیلی پائے جاتے ہیں، آبی یا زمینی ہوتے ہیں. گول کرم یا گول دودھیے میں عضو نظام درجے کی تنظیم ہوتی ہے. اس میں کون سی تنظیم ہوتی ہے؟ عضو نظام درجے کی تنظیم ہوتی ہے. یہ 2 جانبی تشاکلی ہوتے ہیں، بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے. ان میں 2 جانبی تشاکلی حیوانات ہوتے ہیں. یہ سہ نہوزی اور کاذب قعری حیوانات ہوتے ہیں. ان میں سہ نہوزی ہوتے ہیں، 3 پرتیں پائی جاتی ہیں، بروں، دروں اور میاں ادمہ پایا جاتا ہے، اور کاذب قعری حیوانات ہوتے ہیں. یہ نیماٹوڈ جو ہوتے ہیں کاذب قعری ہوتے ہیں. ان کا جسم جو ہوتا ہے غیر خطے دار ہوتے ہیں، یعنی خطہ ان میں نہیں، خطے پائے نہیں جاتے ہیں. ان میں جسم شفاف، موٹی اور حفاظتی کولیجن قشرے سے ڈھکی ہوتی ہے. جسم کے اطراف میں جو قشرہ ہوتا ہے وہ موٹا اور حفاظتی قشرہ جو ہوتا ہے کولیجینی قشرہ کہلاتا ہے. ہضمی نالی جو ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. دہن عضلاتی ہوتا ہے، نمو یافتہ ہوتا ہے، بلوم موجود ہوتا ہے، مبرز ہوتا ہے. اس طرح ہضمی نالی جو ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اخراجی نظام میں رینیٹ غدود، اخراجی غدود اور اخراجی خناتوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ اخراجی نظام اس کے علاوہ یہاں پر صنفیں جدا ہوتی ہیں، ڈائیوشیس ہوتے ہیں. صنفی 2 شکلیت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مادہ عموماً نر سے بڑی اور لامبی ہوتی ہے. یہاں پر نر کا پچھلا سرا جو ہوتا ہے مڑا ہوا ہوتا ہے. مادہ عموماً نر سے بڑی اور لامبی ہوتی ہے. نر کا پچھلا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں موری کا روزن 1 یا 2 جفتی شوکے بھی پائے جاتے ہیں. باروری اندرونی ہوتی ہے. ان میں اکثر بیضہ زا یعنی اووی پیرس ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسکیریز ہیں، اور چند بیضہ بچہ زا یعنی اووو ویوی پیرس بیضہ بچہ زا ہوتے ہیں، اور چند جو ہوتے ہیں وہ بیضہ زا ہوتے ہیں. بیضہ بچہ زا کی مثال ہے وکیریریا. ان میں نمو جو ہوتا ہے، نمو راست ہوتا ہے. نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں بالغ کی شکل سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا بالواسطہ ہوتا ہے. نمو کے دوران 4 مرتبہ کھینچلی بدلتے ہیں. ان کی مثال ہے ایسکیریز، وکیریریا اور اینکلیوسٹوما. یہ خیتیا جو ہوتے ہیں یہ یوٹیلی یا اس مظہر کا اظہار کہتے ہیں. یوٹیلی کسے کہتے ہیں کہ ان میں نمو جو ہوتا ہے صرف خلیوں کی جسامت میں اضافے سے ہوتا ہے، نہ کہ خلیوں کی تعداد کے بڑھنے سے. خلیوں کی جسامت میں اضافے سے ہوتا ہے. یہاں پر یہ یوٹیلی اس مظہر کا اظہار کرتے ہیں. یہ خیتیے میں خلیوں کی تعداد مستقل رہتی ہے، صرف نمو جو ہوتا ہے خلیوں کی جسامت میں اضافے سے ہوتا ہے، خلیوں کی تعداد کے بڑھنے سے نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے خیتیے کی درجہ بندی، فائلم نیماٹوڈا کی درجہ بندی. اس فائلم خیتیے کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا. ایک ہے افازمیریا اور دوسرا ہے فازمیریا. افازمیریا اور دوسرا ہے فازمیریا.
افازمیڈیا جو ہوتے ہیں ان جماعت کے ممبران میں ایمفٹس جو ہوتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں، لیکن فازمیٹس غیر موجود ہیں۔ ایمفٹس و فازمیٹ پیچھے بتانا بھول گئی ہوں میں کہ یہ حصی اعضاء ہوتے ہیں۔ ایمفٹس اور فازمیٹ ان میں حصی اعضاء ہوتے ہیں، پر افازمیڈیا میں جو ہوتا ہے یہاں پر فازمیڈیا غیر موجود ہوتا ہے، ایمفٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ٹرائچینیڈا، اوکے۔ جبکہ فازمیڈا جو ہوتے ہیں اس فازمیڈا کے ممبرانز میں ایمفٹس اور فازمیٹس پائے جاتے ہیں، اخراجی نظام ان میں نمو یافتہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے ایسکیریس، اینکلیوسٹوما اور وکیریریا۔